انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی، اور وہ پھر بھی سنی رہے بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے، امام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ۔ آج اعلیٰ حضرت سے اختلاف یہ اس دور کا المیہ ہے۔ 20-30 برس میں، 15 برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری دانست کا اور میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کی بات کرتا ہو۔ پاکستان میں کچھ لوگ تھے وہ دبے تھے، لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی تشریح آپ سن چکے، اور مسلک اعلیٰ حضرت میں حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے، اپنے فتاوی سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیٰ ہے اور کافر جو مصطفیٰ کا منکر ہے، ایمان اور کفر، مومن اور کافر، بد مذہب اور سنی، دیوبندی وہابی اور سنی یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسی پر زور دیا اور اپنی شاعری میں اور اپنی تمام تعلیمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اس اتحاد کی باتیں بہت زور شور سے کی جا رہی ہیں۔ عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا، سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ تحریکیں، کچھ تنظیمیں اس جو ہے سرگرم عمل ہیں۔ کہیں اتحاد ملت ہے، کہیں علماء کونسل ہے، اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنیہ ولا شیعیہ، اسلامیہ۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ ان نعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور علماء کونسل کو بھی فارم کرتے ہیں، اتحاد ملت بھی ہے بناتے ہیں، اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد کا دم بھرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی، 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے۔ تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ہے، ایک پیارا مزاح بھی ہے علمی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے، ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو۔
امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود. یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ. اور ادب کا درجہ کیا ہے؟ جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے، احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے. گھوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے. یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا. تو علم تب فروغ پاتا ہے، علم تب فروغ بولیے پاتا ہے. طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سہروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی. یہ سب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا. امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا. الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ. ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے. ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے. ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے، اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے. تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آ گئے، ان سے مختلف بات کر دی. کرتے چلے آئے ہیں، اکابر کرتے چلے آئے ہیں. اکابر اصاغر 1400 سال کی تاریخ اس سے مملوء ہے، مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے. ایسا نہیں کہ ہر جاہل قلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے. دین کا مذاق